آج ہم ذکر خیر کریں گے سلسلہ نقشبند کے عظیم چراغ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا، طریقت و تصوف اور شریعت کے پیشوا و امام نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ایام حمل میں، مطلب ابھی بایزید میرے پیٹ کے اندر تھے، تو جب مشکوک لقمہ کھا لیتی تو کہتی ہیں کہ ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، تو پھر آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس لقمے کو باہر نکال دیتی، تب جو ہے آ کے مجھے سکون میسر آتا، سکون حاصل ہوتا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کو داخل کرایا گیا مدرسہ کے اندر تعلیم کے لحاظ سے۔ تو قرآن کریم جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو سورہ لقمان کی اس آیت پہ جب پہنچے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اور اپنے والدین کا کیا کرو، شکر ادا کرو، تو آپ نے قرآن کریم برہان رشید کی اسی آیت کا جو ترجمہ وہ لے کر آپ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے اور آپ نے کہا امی جان، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو بایزید کہتے ہیں میں کمزور ہوں، میں دو شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کروں اور آپ کا بھی شکر ادا کروں، لہٰذا امی جان یا تو اس مالک کا شکر معاف کرا دیجئے یا پھر اپنا شکر معاف کر دیجئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں اپنا شکر تمہارے حق کے اندر معاف کرتی ہوں اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتی ہوں، تم اسی کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بچپن کے اندر ہی ابھی قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات آپ پڑھ رہے تھے، ان کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھ رہے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے کیا کیا، آپ کو رب ذوالجلال جل جلالہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک ایسے ولی کامل کے خوف خدا کا اگر مقام و عالم دیکھا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر جب یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ عبادت و ریاضت کرتے تو اتنا خوف آپ کے جسم مقدس کے اوپر طاری ہو جاتا کہ آپ کے سینے کی جو ہڈیاں ہیں ان سے بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور تھر تھراتا تھا جسم آپ کا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے جو ہے پوری کائنات کے مالک و خالق کی بارگاہ کے اندر پہنچے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی کیفیت خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور سینے سے جو ہڈیاں ہیں ان سے بھی آواز سنائی دیتی۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، فرمایا حضور والا کہ ریاضت کے بارے میں بتائیے کہ ریاضت کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے بار بار عرض کی حضور بتائیے ریاضت کس کو کہتے ہیں؟ جب بار بار اصرار کیا تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو کسی طاعت کی طرف بلایا مگر وہ نہ مانا، میرے نفس نے اس کا انکار کیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو 1 سال پیاسا رکھا، یہ اس کو سزا دی، اور آپ نے بتا دیا کہ اپنی جان و نفس کو کیا کرنا ہے، ہم نے شریعت کے تابع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات میں یہ بات نہیں دیکھنی کہ جو ہمارا من چاہتا ہے، ہم شریعت کو اپنے من، اپنی خواہشات کے کیا کریں، تابع چلائیں کہ جو ہمارا من چاہتا ہے شریعت اس کے نیچے چلے۔ ایسا آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہے، جیسا شریعت چاہے گی ہم نے اپنے نفس کو کیا کرنا ہے، اس کی اتباع کے اندر داخل کر دینا ہے۔ پھر آپ کی تعظیم اور ادب کا حال دیکھا جائے تو مکہ شریف کی طرف جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے، انداز دیکھیں آپ کی تعظیم کا، آپ کی تکریم کا، کہ آپ نے ایک ایک قدم جو آپ نے مکہ شریف کی طرف اٹھایا، ایک ایک قدم پہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے والے تھے۔ 12 سال کا عرصہ لگا آپ کو گھر سے مکہ شریف پہنچنے کے لحاظ سے، اور تعظیم مسجد کا انداز دیکھا جائے آپ کے گھر اور مسجد کا جو فاصلہ تھا وہ صرف 40 قدموں کا تھا، لیکن اس راستے کی آپ اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ نے راستے کے اندر تھوکا نہیں تھا کہ یہ راستہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ یہ آپ کی تعظیم کا عالم ہے، اتنے
مقام اور منصب پر فائز ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے دل کے اندر یہ چیز بھی ڈالی تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کا ادب جو ہے نا اس کے دل کے اندر ایسا ڈالا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے گھر کا کیسا ادب کیا اور مکہ شریف کا کیسے ادب کیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے نا سیرت کے حوالے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے ادب کو کس انداز میں اپنایا، اور آپ مکہ شریف کی طرف جب حاضری دیتے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ کی حاضری نہیں دینی، یہ تو خلاف ادب ہے کہ ہم مدینہ کی حاضری کو مکہ کے تابع کر کے کریں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا میں گھر جاؤں گا دوبارہ میں جو ہے اسپیشل جو ہے اس نیت کے ساتھ آؤں گا کہ میں نے مدینہ پاک جانا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پہلے مکہ جاؤں پھر مدینہ کی جو حاضری ہے اس کی تابع کر کے ادا کروں۔ فرمایا ایسی حاضری جو ہے مجھے قبول نہیں ہے۔ پھر والدہ کی خدمت کے لحاظ سے حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ باتیں جو ریاضت و عبادت و نوافل فرمایا اس سے مجھے حاصل نہیں ہوئی، فرمایا وہ مجھے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کی ہیں۔ رات کا وقت تھا، پیاس لگی امی جان کو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو جب پیاس لگی تو ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے، پانی لا دو۔ تو حضرت بایزید نے کیا کیا، ہاتھ میں پیالہ پانی کا پکڑا، آپ باہر نکلے تو کیا ہوا، آپ کو گھر کے صحن کے اندر پانی نہ ملا، باہر گئے ایک تالاب سے حضرت بایزید بسطامی نے پانی لیا اور پانی کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ماں کے قدموں کی طرف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نفس نے کہا کہ بایزید جگاؤ ماں کو اور خود آرام کر لو، لیکن عشق و محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب نے گوارا نہ کیا کہ نہیں بایزید یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں آرام کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جگاؤں گا ان کے پاؤں کو ہلاؤں گا آواز دوں گا تو ماں کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ماں بیدار ہو جائے ماں کو تکلیف ہو۔ اسی عالم کے اندر آپ نے کیا کیا، پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور ساری رات کھڑے رہے۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صبح کی جیسی آذان ہوئی ماں کی آنکھ کھلتی ہے، فرمایا بیٹا بایزید کیسے کھڑے ہو؟ کہا اماں جان آپ نے رات کے پہلے حصے میں مجھ سے پانی مانگا تھا، میں پانی لے آیا، آپ آرام کر رہی تھیں تو میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس وقت جب آپ نے پانی ماں کو پیش کیا تو ماں نے دعا کی تھی، میں یا اللہ میں اپنے بایزید سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس پہ راضی ہو جاتے ہیں اولاد پہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں اپنے بیٹے سے راضی تھی تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو ذات تھی وہ بھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ راضی ہو گئی۔ اور پھر یہ عالم خدمت و تعظیم کے حوالے سے کہ جب ماں نے ایک رات کہا نا بیٹا یہ دروازہ آدھا بند کر دو، آپ ساری رات کھڑے رہے سوچتے رہے کہ دایاں دروازہ بند کرنا ہے یا بایاں پلڑا اس کو بند کرنا ہے، تو اسی کیفیت کے ساتھ آپ ساری رات کھڑے رہے کہ کون سا آدھا دروازہ بند کرنا ہے، تو ساری رات آپ اسی تعظیم کے اندر کھڑے رہے۔ وہاں پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا چیزیں فرمایا جو عبادت و ریاضت میں مجھے نہیں ملی، فرمایا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماں کی خدمت کے اندر میں بایزید بسطامی کو عطا کر دی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ صوفیاء کے جو طبقوں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کے 12 طبقے ہیں، ان میں سے حضرت داتا صاحب نے 10 مقبول جو طبقے ہیں ان کا ذکر کیا اور 2 مردود کا ذکر کیا۔ 2 طبقے جو ہیں وہ مردود ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین کے متعلق حضرت بایزید بسطامی کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا اولیاء کی جماعت کے اندر بایزید بسطامی کا وہ مقام ہے، فرمایا جس طرح فرشتوں کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام نظر آتا ہے، جس
جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کے فرشتوں کے اندر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، فرمایا اسی طرح اولیاء کی جماعت کے اندر فرمایا اللہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء کاملین کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نذرانہ عقیدت و محبت تھا حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر۔ پھر اس حوالے سے آگے دیکھا جائے تو آپ کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کی تعریف آپ نے سنی تو آپ کیا ہوا، ان کو ملنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو ان بزرگوں نے کیا کیا، قبلہ شریف کی طرف تھوکا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ فرمایا اس شخص کو میں طریقت کے اندر نہیں دیکھتا، فرمایا جس کو تعظیم قبلہ نہیں ہے، فرمایا جو قبلے کی تعظیم نہیں کر سکتا، فرمایا وہ شخص طریقت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے بتائیں یہ ہے قبلہ، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان و عظمت جو ہے، بلکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ کعبہ کی شان میری امت میں سے متقی و پرہیزگار جو امتی ہوگا اس کی شان زیادہ ہے، کعبے کی شان تھوڑی ہے۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فقط متقی نہیں تھے بلکہ امام المتقین تھے، متقین کے کیا تھے، سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی نے نبیوں کے سردار بن کے آئے تو ان کی تعظیم کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قبلہ کی تعظیم نہیں کرتا، فرمایا میں اس کو طریقت کے اندر نہیں دیکھتا۔ تو ایمان سے بتائیں وہ پیر جو نام نہاد اپنے ناموں کے ساتھ پیر کا لفظ لکھائیں اور پھر قبلے کا جو قبلہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر ان کی تعظیم نہ کی گئی تو وہ اشخاص بھی پیر کے لفظ اور پیر کے زمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے یہاں پہ ارشاد فرمایا جو کعبے کی تعظیم نہیں کرتا میں اس کو طریقت کے اندر نہیں دیکھتا۔ پھر کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور تکبر کس کو کہتے ہیں، متکبر کون ہے، تکبر کرنے والا کون شخص ہے؟ فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے سے زائد ایک بھی بری چیز دیکھی، فرمایا سمجھو اس نے تکبر کیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات بایزید بسطامی نے بتا دیا کہ ہم ہی سب سے برے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کے اندر برائی دیکھے گا کہ فلاں چیز بری ہے، فرمایا گویا اس شخص نے کیا کیا، تکبر کیا۔ اور آگے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ کا حال بار پوچھا، فرمایا حضور والا آپ کیسے ہیں، آپ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا صبر کرو مجھے دوبارہ نماز پڑھنے دو۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی، فرمایا کہ فرمایا میری نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، فرمایا جس امام کا اتنا بھی اعتقاد و نظریہ نہیں ہے کہ رزق کھلانے والا کون ہے، فرمایا جو رزق کا دینے والا اللہ ہے، فرمایا جس امام کو اس کی ذات پہ اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بایزید بسطامی تمہیں کون کھلاتا ہے، کھانا پینا جو ہے کیسے چل رہا ہے، کھانا پینے کا گزارا کیسے چل رہا ہے، کھانا پینا کہاں سے کھاتے ہو؟ فرمایا ایسے امام کا اعتقاد و نظریہ نہیں ہے کہ کیا اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے، فرمایا ایسے امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا جس کا نظریہ اور اعتقاد جو ہے اس حوالے سے ہو اور اس کا یقین اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پہ کامل و اکمل نہ ہو۔ ایک شخص نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ حضور والا مجھے کوئی تعلیم دیجئے جس سے میں نجات پا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 باتیں یاد کر لو، فرمایا وہ کافی ہو جائیں گی۔ یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے ہیں۔ فرمایا 2 باتیں یاد کر لو۔ کون سی بات؟ فرمایا اول یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال سے آگاہ ہے، جو کچھ تو کرتا ہے، مطلب تو جو بھی عمل کر تو اپنے آپ کو سمجھ کہ اللہ جاننے والا ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ باخبر ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا یہ کہ وہ تیرے عمل سے بے نیاز ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے سکھائی۔ فرمایا یہ بندہ مومن کے اندر اگر پائی گئی تو اللہ اس کو جو ہے نجات عطا کرے گا۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا اللہ کے پہچاننے کی یہی نشانی ہے، فرمایا مخلوق سے بھاگے،
اللہ کی طرف جائے، دنیا کو ترک کرے، دنیا کو چھوڑے، اللہ کا جو اللہ کی ذات کی طرف راستہ ہے اس راستے پہ چلے، اس کی طرف جائے۔ فرمایا ادنا بات جو عارف کے لیے ضروری ہے، عارف کے لیے ادنا جو بات ضروری ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ مال سے پرہیز کرے، یہ دنیا کے مال سے پرہیز کرے، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف جائے۔ فرمایا یہ عارف کی علامت و نشانی ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی، کتنی خوبصورت بات، فرمایا جس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ مطلب کیا کہ جس نے دنیا کی جس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، اللہ کا قرب اس بندے کو نصیب ہو گیا۔ خواہش تو انسان کی ہے نا، انسان کی خواہش ہے کہ بندہ دنیا کے اندر مصروف ہو، بندہ نماز کے قریب مت جائے، بندہ گناہ کی طرف جائے، تو خواہشات انسان کی دنیا کے لحاظ سے۔ فرمایا خواہشات کو ترک کرو، خواہشات کو چھوڑو۔ فرمایا کہ جو خواہشات کو ترک کرے گا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب اس بندے کو نصیب ہوگا۔ اور آگے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کسی شخص میں کرامت دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، فرمایا اس پہ عاشق مت ہو جانا۔ فرمایا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت پہ کتنا پابند ہے، طریقت پہ کتنا پابند ہے۔ فرمایا ہوا میں تو وہ پرندہ فرمایا جو حرام گوشت کھاتا ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے۔ فرمایا یہ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اس بات کے اندر ہے کہ بندہ شریعت پہ کتنا چل رہا ہے، طریقت پہ کتنا چل رہا ہے۔ تو اصل جو پاسداری ہے وہ شریعت کی ہے۔ فرمایا ہوا میں اڑنے کے لیے تو پرندہ جو گوشت حرام کھاتا ہے، خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت کھانے والا پرندہ ہے، وہ بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو بندہ کیا اس کو ٹھیک سمجھ لے؟ تو یہ چیزیں آپ نے کہا کہ شریعت کی جو پاسداری ہے وہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کرامت نہیں دیکھنی ولی کے اندر، شریعت کی پابندی دیکھنی ہے کہ فلاں اگر اللہ کا ولی ہے تو پھر شریعت پہ کتنی پابندی کر رہا ہے۔ اور آپ کی کرامت میں سے ایک بات نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کی خاطر جا رہے تھے حضرت بایزید بسطامی، تو آپ نے اونٹ پہ سوار جو ہے نا ساز و سما اسباب اس کو لادا، آپ نے مریدین اور اپنا جو ساز و سما تھا وہ اس کے اوپر رکھا۔ کافی وزن جب بنا تو اونٹ جب چلنے لگا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور والا آپ اللہ کے ولی ہیں، غور سے دیکھو آپ نے یہ کیا کر دیا، اتنا بڑا ظلم آپ نے اس اونٹ کے اوپر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کون سا ظلم؟ اس نے کہا جی اتنا بڑا سامان مریدوں کا اپنا آپ نے اس اونٹ کے اوپر رکھ دیا، یہ اونٹ کیسے اس بوجھ کو برداشت کرے گا؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اب غور سے دیکھو۔ جب اس بندے نے غور سے دیکھا تو کیا ہوا، جو سامان اس اونٹ کے اوپر پڑا تھا جو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اونٹ کی پشت کے ساتھ متصل ہے، جب اس شخص نے دوبارہ دیکھا نا تو کیا ہوا، تقریباً ایک بالشت وہ سامان اوپر تھا، بیچ میں خلا تھا، اونٹ کی جو پیٹھ تھی وہ نیچے تھی۔ تو حضرت بایزید بسطامی مسکرانے لگے، فرمایا اگر اپنا احوال جو ہے لوگوں سے پوشیدہ رکھوں، فرمایا لوگ تانا مارتے ہیں، فرمایا اگر میں یہ حالت ظاہر کر دوں، فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی، ابو تراب بخشی اور حضرت بایزید بسطامی اکٹھا کھانا کھا رہے تھے، شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں اکٹھا کھانا کھا رہے تھے۔ مرید پاس بیٹھا، کھانے میں شریک نہ ہوا، تو سب سے پہلے ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا آؤ بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے کہا جی حضور والا میرا روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ کھانا کھاؤ، 1 مہینہ کے روزوں کا ثواب تمہیں عطا ہوگا۔ اس نے کھانا نہ کھایا۔ اس کے بعد حضرت شفیق بلخی نے کہا، فرمایا بیٹا آؤ کھانا کھاؤ، اگر کھانا کھاؤ گے تو اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جب اس نے بات نہ مانی، دونوں شخصیات نے جب یہ بات کی تو بعد میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جانے دو، فرمایا اس کو جانے دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ راندہ ہوا ہے درگاہ سے۔ فرمایا کہ تھوڑے دن گزرے کہ کتب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ چوری کے اندر وہ مرید وہ شخص پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ تو یہ زبان سے نکلا ہوا جملہ کیسے اس کی بارگاہ کے اندر پہنچا کہ بایزید نے کہہ دیا یہ بارگاہ سے راندہ ہوا ہے، تو کیا ہوا، چوری کے اندر اس کے ہاتھ جو ہے وہ چوری کے اندر وہ شخص جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کی اخلاق کا اگر عالم دیکھا جائے تو
اتنا مزیدار اور اتنا اعلیٰ اخلاق حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اخلاق حسنہ کی کیسی عکاسی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان سے جب گزرے تو کیا دیکھا، ایک جوان ہے وہ گانا بجاتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس سے منع کیا کہ بیٹا یہ گانا نہیں بجاتے، اور آپ نے اس کو منع کیا، تو آپ نے لا حول ولا قوت یہ والا لفظ جب پڑھا تو اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اپنا باجا جو ہے آپ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پہ زور سے مارا، تو کیا ہوا، وہ باجا بھی ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا سر مبارک پھٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ دوسرے دن آپ نے کیا کیا، اپنے مرید کو حلوہ بھیجا اور ساتھ باجے کی قیمت دے کے بھیجا، فرمایا بیٹا جاؤ اور قبرستان کے اندر ایک شخص نے جو میرے سر کے اندر باجا مارا تھا اور اس کا باجا ٹوٹا تھا، یہ قیمت لے جاؤ تاکہ وہ باجا دوبارہ سے لے لے، اور یہ حلوہ لے کے جانا تاکہ جو رات کا غصہ تھا وہ اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو آپ کا اگرچہ خود سر جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا، لیکن جب مرید وہ پیسے لے کر اور حلوہ لے کر اس بندے کے پاس پہنچا تو وہ بندہ حیران رہ گیا کہ سر میں نے اللہ کے ولی کا پھاڑا ہے اور معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ بایزید نے انوکھا کام کیا ہے کہ حلوہ بھی بھیجا ہے، پیسے بھی بھیجے ہیں۔ وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا اور اس کے دل پہ اتنا اثر آپ کے اخلاق نے کیا کہ وہ دوڑتا دوڑتا آیا اور آپ کے قدمین سے لپٹ کر اس نے کہا حضور مجھے اپنی مریدی کے اندر شامل فرما لیجئے۔ تو ایسا اخلاق حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک مرید آپ کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت بایزید بسطامی کی، 30 سال ہو گئے آپ کی خدمت کے اندر ہے، آپ روزانہ کہتے بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، وہ بتاتے پوچھتے بتاتے، جب بار بار روزانہ پوچھتے تو مرید نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور والا 30 سال ہو گئے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور 30 سالوں میں کیا مجھے اتنا، کیا آپ کو میرا نام تک یاد نہ ہوا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسکرا پڑے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام اسم گرامی جب سے میرے دل پہ نقش ہوا ہے، فرمایا دل کی وہ ساری چیزیں میں بھول گیا ہوں، فرمایا جب سے رب کا نام میرے دل پہ لکھا ہے، فرمایا اس کے بعد کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی۔ اور پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت احوال دیکھا جائے تو کس قدر آپ شفقت و محبت کے لحاظ سے آگے تھے، کہ کیسے آپ مخلوق خدا پہ شفقت و محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے کیا کیا، کپڑے دھوئے حضرت بایزید بسطامی نے، اور آپ سے مرید نے کپڑے لیے کہ حضور والا آپ ان کپڑوں کو دیجئے تاکہ میں کپڑے جو ہیں وہ کسی زمین پہ ڈال سکوں، کسی درخت پہ لٹکا سکوں۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ نہیں، کسی درخت پہ میرے کپڑے نہیں لٹکانے، ایسا نہ ہو کہ درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ میرے گیلے کپڑوں کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں۔ مرید نے کہا حضور والا نیچے گھاس ہے زمین پہ میں بچھا دیتا ہوں، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع کیا، فرمایا کہ نہیں، فرمایا ان کو گھاس پر بھی نہیں پھیلانا، فرمایا یہ چوپایوں کا گھاس ہے، ان کی خوراک ہے، فرمایا ایسے نہ ہو کہ میرے گیلے کپڑوں کی وجہ سے چوپائے اپنے کھانے سے، اپنے گھاس سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو آپ نے کیا کیا، اس کے حوالے نہ دیے۔ پھر آپ دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے حضرت بایزید بسطامی، اور آپ نے اپنی پشت کی اپنے کپڑوں کو لٹکایا، ایک طرف جب خشک ہو جاتی تو پھر آپ پھیر کے دوسرا جو گیلی جو طرف ہوتی ہے اس کو آپ سورج کی طرف کر دیتے، پھر اس کو آپ خشک کرتے۔ تو آپ نے اپنی پشت کے اوپر رکھ کر ان کپڑوں کو خشک کیا، پشت کے اوپر رکھ کر، لیکن آپ نے کسی مخلوق کو جو ہے وہ آپ نے اس کی کیا کہتے ہیں، مخلوق کی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کسی مخلوق کو تکلیف ہو۔ اس طرح مخلوق خدا کی تعظیم، تکریم اور مخلوق خدا کا خیال رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت اعلیٰ و عرفہ اور ایک نہایت ہی مفصل انداز میں بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ چند گزارشات بیان کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے حقیقی فیض سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ سلسلہ نقش بند کی جملہ بزرگان دین
کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔